ساڈے تے ستے بھی اسی تے کبھی نہ بس ستو سندا تسی گل پہ جانا بھابیاں بس تو جھوٹ بولنا ستو یا نہیں سندا. اور عجیب اتفاق ہے پوری دنیا دے اتفاق ہر مسلک دے اتفاق ہے. پوچھ لو کسے کولوں کسے مسلک دے عالم کو پوچھ لو کہ ستو یا سندا یا نہیں کہن گے نہیں. پھر پوچھو مردہ ہاں جی مردہ سن لے چلو ٹھیک ہے. اللہ رحمت فرما مزید ترقی فرمایا کی دے فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. شمامہ بن اسعد رضی اللہ عنہ ویکھیا مشرکین مکہ نے کہنے ویکھو ویکھو شمامہ نے کی ہو گیا لگدا مسلمان ہو گیا ہے. شمامہ دے قریب آ شمامہ مسلمان ہو گیا ہے جی مسلمان ہو گیا. شمامہ رضی اللہ عنہ عمرہ تو فارغ ہوئے کوئی صفا پہ چڑھے صفا پہاڑی تے چڑھے فرمایا قریش مکہ آؤ تو شمامہ بن اسعد گورنر بلا رہے سارے آئے دوڑے ہوئے آئے وقت دا گورنر حاکم بلا رہے جدو دانے مک جاندے نے کات پہ جاندے ملک جانے دانے سستے دیندے تعاون کردے اہل مکہ نال ادب احترام کردے مجاور نے بیت اللہ دے آئے سارے کھڑے ہوئے. شمامہ کہنے لگے مکے والوں سن لو میں مسلمان ہو گیا میں جان دے ہونا جی جان دے مسلمان ہو گیا ہوں. فرمایا سنو آج تو بعد جے مکے چ کاد پہ جائے تے دانے لوڑ پہ جان میرے ملک چ نہ دانے نہیں ملن گے جب تک میرا محمد اجازت نہیں دے گا. ہن میں مسلمان ہو گیا ہن میرے تعلقات وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میرے کاروبار معاملات ہن پیغمبر دی سنت دے تابع نے اجازت دیں گے تو ٹھیک نہیں تے دوستی ختم تعلقات ختم تجارت ختم لین دین ختم جے مصطفیٰ اجازت دیں گے تو ٹھیک جے نہیں تے دوستی ختم ہو گئی آنا جانا دکھ سکھ کرنا مکی ہے. کیوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. لوگ گندے دوست نہ بیٹھو گے نا ہن مجلس لگی ہے ادھر جناب جوئے دی مجلس لگی ہے تاش دی مجلس لگی ہے لوڈو کھیلی جا رہی ہے کوئی گیم لگی ہے میچ ہو رہا ہے ادھروں اذان دی آواز آندی ہے جے پورے میچ دے گیم وچوں ایک بندہ مسجد اندر آوی جائے وہ بھی تڑپدا رہندا ہے کدوں نماز مکے تے میچ اندر جاواں کتے میچ نہ مک جائے کتے گیم نہ مک جائے. اے کیڑی گندی دوستی ہے مجلس جنہیں مسجد سکون نہیں لین دیتا. یہی میں دسنا چاہنا گندی دوستی مسجد تو سکون چھین لیندی ہے گندی دوستی نماز تو عبادت تو لذت چھین لیندی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ دوستی تعلقات محبت لوگوں اذان نہ نماز نہ محبت پیدا کیجیے دیندار لوگوں محبت پیدا کیجیے. ایویں محبت پیار تعلق ہوئے تو کیسا حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیتا کرتے پیار محبت اس انداز جنا کہ آپ دی خدمت کیتا کرن نبی پر چل دے پھر دے جا رہا نے کوئی نبی پر کام میں تے خدمت بجا لاندے نے نبی پر گھر ٹر جانا تے حضرت ربیع دروازے تے بیٹھ جاندے سن نبی پر باہر نکل دے اوپر پوچھ دے ربیع میرے نال آندا ہے میں اندر ٹرانا تو دروازے تے کیوں بہ جانا ہے. فرمایا محبوب جی ارادہ نیت کی ہوندی ہے کہ میں دروازے تے بیٹھے رہاں نبی پاک گھر جان گے تشریف لے جان گے کوئی کم پوے گا نا تے باہر آن گے تے میں خدمت واسطے حاضر ہوواں گا کسی اور نو کم نہیں کہنا پائے گا میں خدمت واسطے سنیے خدمت واسطے میں حاضر باہر ہوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیع ٹھیک ہے ایویں جب معمولات گزر دے گئے ایک دن محبوب اندر تشریف لے گئے باہر آئے نا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے دروازے تے فرمایا ربیع آج پھر جو منگ لے میں دعا کر دیاں تو میری خدمت لئی محبت لئی بیٹھے رہنے اج دو چاہیں تو دعا کروا لے میں دعا کر دے گا سفارش کر دے گا اللہ عطا کر دے گا. ربیع فرمایا بخاری اندر ہے اس تو اگلا حصہ مسند احمد دے اندر ہے. ربیع فرما دے محبوب جی کی منگا فرمایا جو منگے گا میں دعا کراں گا اللہ عطا کرے گا. ربیع فرما دے محبوب جی جے ناراض نہ ہو تے میں کل تک سوچن دا موقع دے دو کل تک سوچن دا موقع دے دو. نبی فرمایا کوئی بات نہیں سوچ لے. اگلے دن آیا
نبی پاک نے ربیہ سوچ لے جی محبوب جی سوچ لیا ہے، دس کی منگنا چاہنا ہے؟ فرمایا محبوب جی دعا کر دو اللہ جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ ادا کر دے۔ دنیا تھی سنگت ہے جناب جنگی بناؤ گے تے آخرت دی اندر سنگت رب نیک عطا کرے گا۔ محبوبہ تھوڑا پڑوس مل جائے، سنگت مل جائے، تھوڑے پڑوس میں نصیب ہو جائے۔ نبی پاک نے مسکرا فرمایا ربیہ تن مشورہ کس دیتا ہے؟ کیڑا بندہ خوش نصیب عقل مند جس نے مشورہ دیتا ہے؟ محبوب جی کسے نہیں مشورہ دیتا، میں رات نو سوچیا ہے ربیہ دنیا دی جیڑی شے منگے گا مک جائے گی، وہ منگ لے جیڑی نعمت کدے مکڑتے نہ ہے۔ یا رسول اللہ اپنا گوانڈ جنت تہاڈا نصیب ہو جائے۔ میرے محبوب فرما دے اچھا ہجے سوچ رہے جبریل آ گئے، فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے میرے محبوب جی ربیہ نو کہہ دو کہ تو دعا دے واسطے خواہش کیتی اسا تیرا محل مصطفیٰ دے نال جنت بنا دیتا ہے، تینوں پیغمبر دا پڑوس گوانڈ نصیب ہو گیا ہے۔ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تے جنوں دنیا بھی مصطفیٰ مل جان تے قیامت نو بھی آپ دا پڑوس مل جائے۔ اسی بات کئی بار لوگ کہندے نے نا کہ اہل حدیثوں تہاڈا پیر کوئی نہیں، تہاڈا پیر و مرشد کوئی نہیں۔ میں کہا ہاں ساڈے پیر و مرشد دنیا بھی مصطفیٰ نے قیامت نو بھی مصطفیٰ، ساڈی کل کائنات میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، یعنی کسی اور پیر تے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی۔ میں گیا کرن لئی تیار ہے کہ دے ہاتھ تے بیعت کریے، کدے سوچیا جے بیعت دا معنی کی ہوندا ہے؟ کہنے لگے نہیں، میں کہا بیعت دا معنی ہوندا بیچنا، فروخت کر دینا، بیعت فروخت کر دینا، اپنے آپ نو کسے دے ہاتھوں ویچ دینا، کسے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا کہ میں اپنے وجود نو تیرے ہاتھ تے ویچ دیتے، میں اپنے ہن وجود دا مالک نہیں، تیرا حکم میرے وجود تے چلے گا، اس نو بیعت کیا جاندے۔ تے میں کہ تسی بیعت ہو جڑ جی ہاں، میں کہ بکی ہو جڑ جی ہاں، میں کتھے تسی کیڑی جگہ تے بکی ہو؟ سنو اہل حدیث دے بارے سنو، میرے اور میری جماعت دا عقیدہ سنیے، جمعیت اہل حدیث دا منہج اور عقیدہ اور پیغام سنیے، توجہ نہ سنیے، اور میرا پیغام اہل حدیثوں میرا پیغام نوٹ کیجئے، اپنے بھی پرائے بھی سارے دوست اب آپ جو تشریف فرمانے میرا پیغام سنیے، میں ہر دوست نے محبت و پیار اور اپنا سمجھنا، میرا پیغام سنیے۔ اہل حدیث بک چکے نے، بیعت کر چکے نے، جس دن دنیا تے اسی آئے سن ساڑے کان وچ کیا دتا گیا سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تیرا الہ ایک ہے، تیرا مرشد ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہ رب ہے اور تیرا مرشد مدینے والے میرے محمد کی ذات ہے۔ کلمہ پڑھ کے جب کاننے کے اندر اذان دے جملہ کہلوا کے اسی بیعت کروا لیا گیا سی، اسی محمد پاک کے ہاتھوں بک چکے۔ جدو بندہ ایک دفعہ بک جائے پھر دوسری جگہ بک سکتا نہیں، سودے پہ سودا نہیں ہو سکتا، ایک دفعہ سودا ہو جائے دوسری جگہ بک نہیں سکتا۔ یہ تمہارا حوصلہ ہے کہ تم ہر زمانے میں بکتے ہو، ہر شہر میں بکتے ہو، ہر محلے میں بکتے ہو، ہر گلی میں بکتے ہو۔ پہلے تم جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہتے ہو کہ ہم بکے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں جب محمد کے ہاتھوں بک گئے تھے پھر دوسری جگہ سودا کیوں کیا؟ پھر وہاں بکے، پھر تم بکنے پہ آئے تو مدینے کے بعد پیغمبر کے نام کے بعد تم بکنے پہ آئے تو جا کے کوفہ میں بکے، کوفہ میں بکنے کے بعد کبھی حنفی کے ہاتھوں بکے، کبھی شافی کے ہاتھوں بکے، کبھی مالکی کے ہاتھوں بکے، کبھی حنبلی کے ہاتھوں بکے، کبھی جعفری کے ہاتھوں بکے، کبھی سہروردی کے ہاتھوں بکے، کبھی سیفی کے ہاتھوں بکے، کبھی اتاری کے ہاتھوں بکے، کبھی رضوی اور چشتی کے ہاتھوں بکے، کبھی اجمیری کے ہاتھوں بکے، کبھی مجذوبوں کے ہاتھوں بکے، کبھی ملنگوں کے ہاتھوں بکے، کبھی درباروں پہ بکے، جانوروں کے ہاتھوں بکے، جھاڑیوں پہ بکے، کلندروں کے ہاتھوں بکے، ملنگوں کے ہاتھوں بکے۔ تم بکنے پہ آئے، جس کے جسم پہ کپڑے نہ تھے تم ان کے ہاتھوں بکے۔ تم بکنے پہ آئے تو جس نے ضرورت سے زائد کپڑے پہنے تم ان کے ہاتھوں بکے۔ تم بکنے پہ آئے تو جس نے کپڑے ضرورت کے اتارے تم ان کے ہاتھوں بکے۔ تم بکنے پہ آئے مجذوبوں اور پاگلوں کے ہاتھوں بکے۔ تم بکنے پہ آئے تو قبروں پہ بکے۔ تم بکنے پہ آئے ہر شہر میں بکے، ہر جگہ بکے، ہر زمانے بکے، ہر صدی بکے، ہر سال بکے، ہر سرکار کے ہاتھوں بکے، بڑے بڑے مجاوروں کے ہاتھوں، گدی نشینوں کے ہاتھوں بک چکے۔ تم بکتے جا رہے ہو اور بکتے
جاؤ قیامت تک تم بکتے رہو گے. ہمارا کوئی سودا مت کرے, مشتری ہوشیار باش ہو جائے, خریدنے والا ہوشیار ہو جائے. ہم بک چکے ہیں, ہمارا سودا نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاتھ بک چکے, وجود بک چکا, آنکھیں بک چکی, زبان بک چکی, کان بک چکے, پاؤں بک چکے, پورا وجود ہم نے بیچ دیا ہے. ہم بک چکے ہیں. ہمارے خریدار محمد ہے, ہمارے مرشد پیغمبر ہے, ہمارے مطاع پیغمبر ہے. ہم اپنے آپ میں نہیں ہیں, ہم بک چکے ہیں. محمد کے ہاتھوں ہمیں مت کوئی بیچے. ہمارا سودے پر سودا نہیں ہو سکتا. تم جہاں چاہو بکتے رہو, جب تک چاہو بکتے رہو. ہم محمد کے ہاتھوں بک چکے ہیں. ہمارا کوئی مرشد نہیں ہے, کوئی مطاع نہیں ہے, کوئی مقتدا نہیں ہے. ہمارا پوجا کے لائق ایک رب کی ذات ہے, اطاعت کے لائق میرے محمد کی ذات ہے. کیا نے شکر آخرت دنیس کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن تھک تو نہیں گیا ماشا میرا دل کر پیا بہت 1:15 تو 2:15 تک تو لگے ہی جاواں. خیر ہے وَمَن يُطِعِ توجہ ہے ماشاءاللہ. وہ میں گھڑی ویکھی ہے 1:15 تو کام ٹپ گیا سی. جدو اگلا گھنٹہ شروع ہو جائے پھر میں نہ چلو اگلے گھنٹے سے توجہ ہے نا. ہوں 2:15 ہو گئے تو 10 دے آ جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اچھا مزہ ہونا آن لگا لیکن ہوں میں لینے چڑھیا تو ہوں مزہ آن لگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جنریٹر چلتا پیا بند کرو بجلی آ گئی. یہ ہوں جنا 5 منٹ چلا ہوا یہ چلتا رہا اللہ دے بندے. لائٹ اور لیٹر تو پیٹرول لگ جاتا ٹھیک نہیں. لائی رکھ لا کے بٹو صاحب لائی رکھو ماشا. اٹھ کے وٹو صاحب اٹھ کے خطیب آخرت کو نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. دوستی نیک لوگاں دے نال, پیارے لوگاں دے نال, دیندار اہل علم اہل دین دے نال دوستی, علماء دے نال دوستی, اولیاء کرام نال دوستی رکھیے. لوگ گندے دوستاں تو دور ہو جائیے. یہ عزت اندر دنیا اندر آخرت دے اندر. عورتاں سہیلیاں نیک نمازن, عورتاں پردہ دار خواتین اپنی سہیلیاں بنائیے, گھر بٹھائیے. اور مردہ واسطے لازم ہے کہ دیندار اپنے دوست بنائیے. جناب پیار ہوئے, تعلق ہوئے. کیسا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے. حنین وال مکہ فتح تو بعد آپ حنین وال تشریف لے گئے, واپس آ رہے نے تے مکے تو شہر تو باہر نہ 2-3-4 بچے مشرکین مکہ دے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزرے تے میرے بلال تے صحابہ کرام گزرے تے مشرکین دے بچے کہن لگے اے مسلمان دے نبی جا رہے نال دا بلال جا رہے ہیں تے بلال پتہ کیویں اذان دیندا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال دی اذان دی نقل اتار رہے مشرکین دے چھوٹے بچے, مشرکان دے بچے اذان دی نقل اتار رہے ہیں. مسلمانوں دے بچے اچھا مسلمانوں دے بچے کی نقل فنکاراں دی, گلوکاراں دی, اداکاراں دی, تے مشرکین دے بچے نقل اتار رہے بلال دی اذان دی. مشرکین دے بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں
تے بلال رضی اللہ عنہ گزرے تے کہنے لگے اینج کر کے بلال اذان دینا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہجے بچے مسلمان نہیں کافر نے مشرک نے مسلمان نہیں ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی نقل اتارا. نبی پاک نے سنیا نبی پاک تم اگر سوتا ہے تو پانی بھی پاؤن لگ پہ یہ تو بڑے ہی اوترے کام نے یہ پانی پہنتا ہے یہ کام ہے مولوی میرے نال ہی لگا خیال وَمَن پانی پینا بھی نہیں پین دینا بھی نہیں انشاءاللہ تو سن پین دیتا ہی کربلا تو حق بنتا ہے تو بندہ پیاسا مارے پوری امت نو توجہ میرا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. سنیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے مشرکین دے بچے کی کہہ رہے ہیں اے مسلمان دا نبی جا رہے ہیں تے مسلماناں دا بلال جا رہا ہے کیویں اذان دینا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین دے بچیاں دی زبان چو جدوں بلال دی اذان دی نقل سنی آواز سنیے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ذرا تیزی نال دوڑ کے انہاں بچیاں نو پکڑ کے میرے کو لے آؤ. صحابہ کرام دوڑے بچے نو پھڑ لیا تے نبی پاک کو لے آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے محبت پیار ادھر دیکھو آپ نے فرمایا میرے بچوں دسو میرا بلال کیویں اذان دیندا ذرا من تے سناؤ بلال کیویں اذان دیندا ہے. ایک بچہ آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دوسرے بچے کو آپ نے اذان سنی ہے. ابو معذورہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول بڑے نے حجے مشرکین دے قریش دے بچے نے حجے جناب مسلمان نہیں ہوئے چھوٹا جہا بچہ ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما جدوں میری واری آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گلاں تے رخساراں تے ہاتھ رکھے ہے تے آپ دے ہاتھاں دی ٹھنڈک میں اپنے دل وچ محسوس کی تھی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو معذورہ سنا میرا بلال کیویں اذان دیندا ہے. ابو معذورہ فرماندے سن میری آواز بڑی پیاری تے خوبصورت سی بڑی ترنم والی آواز پیاری میں اذان سنائی میں کیا محبوب جی تہاڈا بلال انج اذان دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے جا رہے ہیں ابو معذورہ سناندے جا رہے ہیں ابو معذورہ اذان پڑھتے جا رہے ہیں نبی پاک سنتے جا رہے ہیں تے اکھاں چوں آنسو گردے نے آسمان وال چہرہ نبی پاک اٹھا دینا ہے. فرماتے نے میرے اللہ اس بچے نو اسی بچے دی اذان دے الفاظ قبول کر لے جڑا نیکاں دی نقل اتارے اللہ اس تے بھی رحمت کر دینا. اللہ اس بچے دی اذان دے الفاظ نو قبول کر گئے اللہ اس بچے نو مسلمان بنا دے. ابو معذورہ فرماندے نے نبی پاک نے دلی دل اندر دعا فرمائی نا تے آپ دی دعا اثر کر گئی. جدوں اذان حضرت ابو معذورہ دی مکی ابو معذورہ فرماندے میرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت بھی اتر گئی اذان دی محبت دین دی محبت اتر گئی. میں عرض کیتا محبوب جی کلمہ پڑھا لو مسلمان کر لو. ابو معذورہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. جدوں مسلمان ہوئے نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھیلی مبارک نکالی اور فرمایا ابو معذورہ اے چاند درم و دینار نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والوں تحفہ انعام قبول کر لیں. اس حدیث تو ثابت کیوں ہے کہ چھوٹا بچہ اذان کرے پیاری قرات کرے تلاوت کرے پیاری نعت پڑھے پیاری تو اس نو انعام دینا بھی سنت سنت کیڑی سونی نعت پہ پڑھدا مجال ہے جے سوائے وٹو صاحب دے کسے روپیہ کڈیا تے جدوں پڑھدا سی نا جے نا ہی دو میماں میں بھی آتا سا مجالے نو 5 روپے بھی نہ دے. نبی پاک دے نا ہی 2 میماں یا 3 میماں 3 میماں نہ لکھن وچ 2 تے پڑھن وچ بات 3 ہی ٹھیک سی. چلو خیر اللہ تانوں ہدایت نصیب فرمائے. نعت بھی وہی ہوے جڑی قرآن دے مطابق ہوئے تے حدیث دے مطابق وہ پڑھی جا رہے سی. توجہ سمجھ گئے ہو. چلو خیر دتا جی کوئی شے انعام اس ہوں اگلے بھی واپس لین دے چکر چ انعام دینا بھی پیغمبر دی سنت. آپ نے انعام عطا فرمایا تے ابو معذورہ فرماتے محبوب جی تسا انعام دیتا میں قبول فرما لیے جے ایک اور رحمت کرو انعام فرما دو. فرما ابو معذورہ کی چاہنا ہے فرما محبوب جی تسا تے واپس مدینے ٹر جانا ہے تھوڑا بلال بھی مدینے چلا جائے گا تے من جاندیاں بیت اللہ دا مؤذن بنائی جو اعلان کر دو مکے اندر
کہ ابو مزور آج تو بعد بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سنو اس بستی دے رہنے والوں جناب جس مکتبہ ہاں فکر نال تعلق ہے پوری محبت نال ادب نال احترام نال عقیدت نال میرا پیغام سنیے, نوٹ کیجئے, تحقیق کیجئے, پڑتال کیجئے. بات غلط ہوئے تری آخرت میرا گربان پکڑیے, جب بات صحیح ہوئے تو پھر تحقیق کیجئے, ریسرچ کیجئے, پڑھیے, مطالعہ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے, آپ نے فرمایا ابو معذورہ یا رسول اللہ مینوں مؤذن بنا دو بیت اللہ دا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں واپس تے میرا بلال مدینے چلا جائے گا, آج تو بعد بیت اللہ دا مؤذن ابو معذورہ ہوئے گا. ابو معذورہ اذان دے دیتا کرے گا بیت اللہ اندر. اگلی بات سنیے, فیصلہ کن بات سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے, آپ نے فرمایا ابو معذورہ بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا. تے میرے صحابہ ابو معذورہ ہی نہیں, ابو معذورہ دی اولاد بھی قیامت تک بیت اللہ دی مؤذن رہے گی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا مؤذن ابو معذورہ کو بنا کے جا رہا, اور اس کے بعد اس کی اولاد قیامت تک بیت اللہ کی مؤذن رہے گی. مسجد اہل حدیث دی ہوئے او دے وچ مؤذن اہل حدیث دی جماعت مختص کر دیئے تے او رکھ دیئے جڑا انہاں دے ہاں صحیح العقیدہ ہوئے. مسجد دوسرے فرقیاں دی ہوئے او اپنی مسجد مؤذن او رکھ دینے جڑا عقیدہ انہاں تے نزدیک صحیح ہوئے. تے میرے مصطفیٰ نے ابو معذورہ نو بیت اللہ دا مؤذن بنا کے اور قیامت تک او دی اولاد نو بیت اللہ دی اذان دی ذمہ داری دے کے گارنٹی دے گے کہ ابو معذورہ دا عقیدہ بھی صحیح ہے, ابو معذورہ دی اولاد دا قیامت تک عقیدہ بھی صحیح ہے. اے بیت اللہ دے مؤذن رہن گے. پھر لڑائی تے مک گئی, جھگڑا تے مک گیا, ختم ہو گیا جھگڑا. پھر رولا مک گیا, سچا کیڑا جھوٹا کیڑا, حق تے کیڑا باطل تے کیڑا. پھر لڑائی مک گئی. پھر رل کے آؤ مکہ چلیں, آؤ مکہ چلیں, پھر آؤ مدینہ چلیں. اللہ سارے لے جائے. آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں. لڑائی مک گئی, جھگڑا مک گیا, آؤ مکہ چلیں. آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں. ذرا مل کے گونج پا کے کہو کہ بلا آؤ مکہ چلیں, آؤ مکہ چلیں, آؤ مدینہ چلیں. لڑائی مک گئی, جھگڑا مک گیا, سچا کیڑا جھوٹا کیڑا, کوڑا کیڑا, حق کیڑا باطل کیڑا. رولا مک گیا, جھگڑا مک گیا. ابو معذورہ بیت اللہ دا مؤذن, نبی پاک فرمائے ای دی اولاد قیامت تک بیت اللہ دی مؤذن رہے گی. یعنی نبی پاک دے ہاں ابو معذورہ دا عقیدہ بھی حق کے, دی اولاد دا عقیدہ بھی حق کے. پھر آؤ مکہ چلے. ابو معذورہ کی اولاد کے وہ چشم و چراغ جو آج بیت اللہ کے مؤذن ہیں, یقین جانی آج تک بیت اللہ دی اذان دی تولیت نگرانی ذمہ داری ابو معذورہ دی اولاد دے کول ہی ہے. اے 5 اذان چو 6 اذان چو تہجد دی اذان بھی بیت اللہ چھوندی ہے نا. 6 اذان چو ایک اذان جڑی ہے لازمی ذمہ داری جناب ابو معذورہ دی اولاد دے پاس ہے. سارے مؤذنین دے نگران و ذمہ دار تولیت ذمہ داری نگرانی جو ہے ابو معذورہ دی اولاد دے چشم و چراغ دے پاس ہے. پھر لڑائی مک گئی, جھگڑا مک گیا, آؤ مکہ چلے. میں آپ کو جس آدمی کا جی چاہے میں اس کو مکہ پاک میں ساتھ لے چلتا ہوں, اس آدمی کو ملانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں جو آج بھی ابو معذورہ کی اولاد میں سے, اس کی نسل پاک میں سے ہے اور وہ بیت اللہ کا مؤذن بھی ہے. آج اس کو ملانے کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے سوال کریں گے, ہم مل کے کریں گے کہ آپ پیغمبر کے صحابی ابو معذورہ کی اولاد میں سے ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ہاں میں ابو معذورہ کی اولاد میں سے ہوں, پھر اہل مکہ سے پوچھے کہ ابو معذورہ کی اولاد میں سے ہی ہے یہ خاندان. اگر وہ سارے اہل مکہ کہیں کہ ہاں ہاں یہ سارے کے سارے ابو معذورہ کی اولاد, یہ خاندان ان کی اولاد کا ہی خاندان ہے, پھر ہم پوچھیں کہ وہ بیت اللہ کے مؤذن ہیں یا نہیں. اگر وہ بیت اللہ کے مؤذن ہوں پھر ان کے عقیدہ پوچھیں. اگر وہ کہیں کہ عقیدہ تیرا حق ہے تو ہم تیرے عقیدے کو قبول کریں گے. اگر وہ کہہ دے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو پھر آپ ہمارے عقیدے کو قبول کریں گے. ابو معذورہ کا عقیدہ اس وقت بھی حق تھا, اس
اس کی اولاد کا عقیدہ آج بھی حق ہے. ان کا باپ اس وقت بھی بیت اللہ کا مؤذن تھا پیغمبر کے زمانے میں, اس کی اولاد آج بھی بیت اللہ کی مؤذن ہے, اور وہ ساری کی ساری اہل حدیث ہے. ہم اس لیے اہل حدیث ہے کہ ابو مزورہ کی اولاد اہل حدیث ہے. ہم اس لیے اہل حدیث ہے کہ بیت اللہ کی چابی کے وارث کی اولاد عثمان بن طلحہ کی اولاد اہل حدیث ہے. ہم اس لیے اہل حدیث ہے امام کعبہ, امام مکہ, امام مدینہ, مسجد نمرہ کے امام, عرفات کا امام, حتیٰ کہ بیت اللہ کے امام, بیت اللہ کا مؤذن, بیت اللہ کی چابی کا ذمہ دار و نگران, روضہ رسول کی چابی کا نگران و ذمہ دار, روضہ رسول پر پہرے دینے والے لوگ, بیت مسجد نبوی کے امام, مسجد قباء کے امام, وہ ساری بشارتیں, وہ ساری خبریں, صفات جو پیغمبر نے اہل حق کے گروہ کی بیان کی ہے, وہ ساری کی ساری آج اہل حدیث کے مسلک پر پوری اترتی ہے. اس لیے ہم اہل حدیث ہے. آؤ مکہ چلے جا کے دیکھتے ہیں اب حضرت ابو مزورہ کی اولاد اہل حدیث ہے یا نہیں. جو اس کا مسلک ہوگا وہ قبول کر لیں گے. اگر وہ اہل حدیث نہ ہوئی تو آپ کا خرچہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ اہل حدیث بھی ہوں, بیت اللہ کے مؤذن بھی ہوں, اور ابو مزورہ کی اولاد میں سے بھی ہوں, آپ صرف مسلک اہل حدیث قبول کر لے. میں اپنے خرچے کا مطالبہ بھی نہیں کرتا. یہ بات اس لیے کہ تیری عقیدے کی اصلاح ہو جائے, تاکہ قیامت کے دن جب مجھ سے رب پوچھے کہ تم اس 40 چک میں گئے تھے, حق بات پہنچائی تھی یا نہیں, تو میں اپنی برات کر کے جا چکا, میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا چکا, میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں, پوری امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, جرات کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, دلال کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں. اگر تم قبول کرو تو تب بھی, نہ کرو تو تب بھی. اگر میں نے اس منبر پہ جتنی دیر گفتگو کی ہے, اگر میں نے جان بوجھ کے کوئی غلط بات کی ہو قرآن و سنت سے ہٹ کر صرف مسلکی تعصب میں, تو قیامت والے دن ہاتھ آپ کا گریبان میرا ہوگا. اور اگر بات میں نے قرآن و سنت کے مطابق کی ہو, تو پھر اگر آپ اہل حدیث مسلک کو قبول نہ کریں تو قیامت کے دن ہاتھ میرا گریبان آپ کا ہوگا. فیصلہ رب کرے گا. قرآن میرے سامنے ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جا رہا ہوں, فیصلہ تیرا میرا رب کے عدالت میں قیامت والے دن ہوگا. اگر میں نے جان بوجھ کر خیانت کی ہو تو ہاتھ تیرا گریبان میرا. اور اگر تم میری جناب روایات دلال کی روشنی میں مسلک کو پرکھے نہ, پڑتال نہ کرے, تحقیق نہ کرے, سوچے اور سمجھے نہ, صرف لڑائی جھگڑا انتشار اختلاف پہ لانے کی کوشش کرے, میری بات کو غور نہ کرے, توجہ نہ کرے, پوری امانت دیانت کے ساتھ اس پہ غور کر کے تحقیق نہ کرے, مکے نہ چلے, تحقیق نہ کرے, تو پھر ہاتھ میرا گریبان آپ کا ہوگا. قرآن گواہ ٹھہرا, رب گواہ ٹھہرا, فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر کے جانا بھی سارے دعا بیٹھ جائیں بھائی, دعا کر کے جائیں گے. جڑا اٹھے گا کاف لیگ ہوئے گا. تصویر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تصویر حرام ہے بھائی, تصویر حرام. اب جو اس میں آ رہی ہے یہ تصویر ہے, یعنی اس پر میں علماء کی دو رائے. بعض علماء نے کہا کہ یہ تصویر ہے, جب اس کاغذ کی صورت پرنٹ صورت اختیار کرے تو وہ تصویر ہے. اور بعض کہتے ہیں جو اس کے اندر ہے, سی ڈی کے اندر, ویڈیو کے اندر یہ عکس ہے, یہ تصویر نہیں ہے. کیونکہ سی ڈی کو آپ توڑ کے, میں آپ کو سی ڈی دیتا ہوں, آپ اس کو توڑیں, اس میں سے تصویر نکال کے مجھے دکھا دیں. تصویر نظر نہیں آتی. جب بجلی پر اس کو چلائیں تو اس کا عکس نظر آتا ہے. جیسے آئینے پہ آپ سامنے جائیں تو آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے, ہٹ جائیں تو تصویر نظر نہیں آتی. یہ ایسے جیسے تصویر اپنی بندہ آئینے میں دیکھتا ہے, اسی طرح یہ آئینے کے طور پہ, عکس کے طور پر یہ چلتی ہے. اگر اس کو توڑ دیں تو اس میں سے تصویر کا وجود نظر نہیں آتا. تو علماء نے کہا جب اس کے اندر ہے تو یہ تصویر نہیں ہے. بار پرنٹ کاغذ پہ آ جائے تصویر کے حکم میں آ جاتی ہے. تو جو علماء اس کے اندر بھی اس کو تصویر مانتے ہیں وہ حرام کہتے ہیں, وہ بنانے کے قائل نہیں ہے. جو اس کو عکس کہتے ہیں وہ اس کو بنانے کے قائل ہے. میں ان علماء کے ساتھ ہوں جو اس کو عکس کہتے ہیں. اب آپ بتائیں, سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر ہاتھ لگنے چاہیے یا گھٹنے؟ پہلے جو ہے وہ ہاتھ لگانے, یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاتھ لگانے چاہیے. وطر میں دعائے قنوت کا صحیح طریقہ بتائیں. رکوع سے پہلے میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے, اور ہاتھ اٹھا کے اولا ہے, اور ہاتھ باندھ کے اگر کر لے تو کوئی کباط, کوئی حرج نہیں ہے. سری نس ہاتھ باندھنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے, سری نس ہاتھ اٹھانے والوں کے پاس بھی نہیں ہے. جو اٹھاتے ہیں وہ قنوت وتر پر قیاس کرتے ہیں, چونکہ قنوت وتر میں ہاتھ, فرض نماز میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. جب فرضوں میں اٹھانے جائز ہے تو وتر نفل ہے, نفل کے اندر بلا اولا ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. اٹھانے میں انشاءاللہ کوئی کباط نہیں, لیکن زیادہ صحیح جو ہے احادیث سے وہ رکوع سے پہلے ثابت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور دیاں 4 بیٹیاں ایسی ایک ہی بیٹی ہے.
4 بیٹیاں نہیں سی حضور نے، ایک بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ذرا ٹھیک۔ میری وضاحت فرمائیں۔ صحت بزرگوں نے سوال پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنیاں بیٹی تھیں؟ بعض کہتے ہیں ایک بیٹی تھی، بعض نے کہا 4 بیٹیاں تھیں، بعض نے جو کہا ہے نا 4 بیٹی، یہ جمہور کا اتفاق ہے، اجماع امت ہے، صحیح العقیدہ مسلمانوں میں سے پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کسی مکتبہ ہائے فکر کا بھی ہو، کسی مسلمانوں میں سے کسی مسلمان سکھ عالم نے آج تک انکار نہیں کیا، سب کا اتفاق اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک مخصوص گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں ایک بیٹی ہے۔ ہمارا موقف اہل سنت کا اہل حدیث کا یہ ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک، اپنی ساری بیٹیوں کو فرما دیجئے، اور احادیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ چاروں کی سیرت پر محدثین نے ابواب باندھے ہیں، ان کے تذکرے کیے ہیں، اور ان کے نکاح، ان کے ساری سیرت کو محدثین کرام نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے آپ نے کہہ دیا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اگر سنی اہل سنت میں سے کوئی باہر کا آدمی ہے، اس نے انکار کیا ہے تو اس کا انکار کرنا حق بنتا ہے، کیونکہ ویسے ہی وہ اہل سنت سے باہر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم مولانا محمد ابراہیم خادم قصوری صاحب اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ حضرت لکھوی صاحب اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جو بھی تیرے ہاں تیرے بندے پہنچ چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے جامع کے استاد محترم سید عبدالشکور شاہ صاحب فوت ہوئی، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، جن احباب نے یہ پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے اس تعاون کو قبول فرما، ان کے مال میں گھر میں کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی دل کی ہر نیک تمنا پوری فرما دے، اللہ ہمیں بری مجلسوں سے محفوظ کر لے، اللہ نیک مجلسیں سنت سنگت عطا فرما دے، بری گندی صحبت سے محفوظ فرما لے، اللہ نیک سنگت عطا فرما دے، اللہ دنیا اور آخرت میں نیک سنگت عطا فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ حوض کوثر کا جام نصیب کر دے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جو حق تھا قرآن سنت کے ہم نے بیان کر دیا، دل تیرے اختیار میں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، اللہ اس پوری بستی کے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دے، شرک و بدعات سے محفوظ فرما لے، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ اس علاقے میں اللہ اس توحید کی سنت کے عظیم الشان مرکز کو اللہ عالی شان اللہ رونق بنا دے، اللہ اس علاقے میں دین کے غلبہ کر دے، اللہ قرآن و سنت کو غالب کر دے، شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے، قرآن و سنت کو غلبہ عطا فرما دے، اللہ توحید و سنت کو عام فرما دے، اللہ پورے ملک میں قرآن و سنت کا بول بالا فرما، ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، دین کا شریعت کا بول بالا کر دے، اللہ جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف کر دے، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے، زندگی اسلام والی دے، موت آئے ایمان والی شہادت والی مدینے کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔